السلام علیکم۔ سعودی عربیہ کی عالمی اردو نشریات کے لیے اردو شعراء کرام کے جذبات کے حوالے سے میری معلومات۔ میرا نام ملک رفیق کاظم پسین، جبکہ رہائش کوٹہ کشن ضلع قصور میں اور اس کے ساتھ ساتھ فضائیہ ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور میں بھی میں رہائش پذیر ہوں۔ شعر و سخن سے میرا واسطہ میرے اسکولنگ کے دور سے ہی جاری ہے، اور چونکہ بچپن میں نے جو ماحول دیکھا، میرے بزرگ ہمارے گھر کے قریب جو ہماری حویلی تھی اس میں پروگرام محفل مشاعرہ منعقد کرایا کرتے تھے، تو میں بھی سنا کرتا تھا، جس سے میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا۔ وہ شوق پروان چڑھا تو میں نے تمام اصناف سخن میں اپنا طبع آزمائی کی۔ نعت، حمد اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اصناف، جس میں خاص طور پر غزل جو ہے، اس میں میں نے بے تحاشا کام کیا۔ میں نے 1990 میں کوٹہ کشن میں ایک تنظیم، ادبی تنظیم بزم ارباب سخن کا قیام عمل میں کیا، جس سے بے شمار دوستوں نے استفادہ کیا اور شعراء کرام اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ دیگر شہروں سے بھی شعراء کرام تشریف لاتے اور یہاں بہت بڑے پروگرام ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور، چونکہ میرے بالکل قریب ترین ہے اور وہاں میری رہائش بھی ہے، اور میری خاندان کے اکثر و بیشتر، یہاں تک کہ میرے بھائی اور بہنیں بھی وہاں رہتے ہیں، میری اپنی رہائش بھی وہاں پر ہے، تو اس لیے لاہور کے ساتھ میں زیادہ جڑا ہوا ہوں۔ تو دریچہ ادب پاکستان لاہور کا صدر ہوں، اور اس کے لیے جو مشاعرے منعقد ہوتے ہیں وہ عام طور پر آن لائن تو ہوتے ہی ہیں۔ زمینی مشاعروں کے لیے اکثر و بیشتر اعلیٰ مراحل کا جو ادبی بیٹھک اور اس کے حال جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں اور وہاں پر پروگرام ہوتے ہیں، جبکہ دریچہ ادب کا سیلور جوبلی پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ ماہ اگست میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں تمام شعراء کرام و شاعرات جو کہ ادب کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں ایوارڈ جو ہیں ان سے نوازا جائے گا، سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے اور ان کے لیے شیلڈ بھی دی جائیں گے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں ادب کی خدمت کرتے ہوئے اور خاص طور پر اردو ادب کی ترویج کے لیے کام کرتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے کوٹہ کشن میں جتنا کام کیا، اس میں ہمارے شہر میں اکاڑا، ساہیوال، لاہور اور دیگر شہروں سے لوگ آتے اور اس میں شامل ہوتے، اور خاص طور پر رائے منڈ بھی ہمارے قریب ترین ہے، جہاں سے اکثر شعراء کرام آتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام کیے، تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے پروگرام کا آخری جو شاعر تھے، آخری پروگرام میں یعنی منیر نیازی صاحب کا آخری پروگرام جو تھا وہ بھی ہمارے کوٹہ کشن میں تھا۔ تو اس طرح بڑے بڑے اچھے نام، بڑے بڑے اچھے شعراء کرام یہاں آتے اور پڑھتے رہے۔ لاہور میں جب سے میں کام کر رہا ہوں تو وہاں پر بھی ایک اچھا حلقہ ہے باب، جس میں میرے ساتھ میرے بہت سے ساتھی ہیں۔ میرے ساتھ جنرل سیکرٹری مسٹر انیس احمد ہیں، جو کہ بہت اچھے شاعر اور پروگراموں کی نظامت کرتے ہیں۔ آن لائن پروگراموں کی نظامت میں خود بھی کرتا ہوں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں نے کچھ پروگرام ایسے بھی کیے ہیں جو ماہانہ جرمنی سے اور اسلام آباد سے ہوتے تھے، جن کی نظامت میں باقاعدگی سے کیا کرتا تھا، اور وہ سالہ سال سے چل رہے ہیں۔ اسی طرح عالمی مشاعروں میں حصہ لیتے ہوئے مجھے کئی سال گزر گئے ہیں،
جن میں دائرہ ادب حمد و نعت کا سلسلہ نیو یارک سے، جو کہ محسن نلوی صاحب کی زیر قیادت جاری و ساری ہے، میں اس میں حصہ لیتا ہوں باقاعدگی سے. اور اسی طرح کئی سالوں سے محترم رشید شیخ صاحب کا پروگرام، جو کہ شکاگو امریکہ سے ہر مہینے ایک غیر طری اور ایک طری مشاعرہ ہوتا ہے، اس میں حصہ لیتا ہوں. اور میں نے اس طرح بہت سے ایوارڈ بھی حاصل کیے ہیں. اس کے علاوہ اٹلی اور کینیڈا سے تنظیمیں جو ہیں وہ بھی آن لائن مشاعرے کراتی ہیں، جس کا میں باقاعدگی سے حصہ ہوتا ہوں. اور مجھے اس پر بڑا فخر ہے کہ میں اس میں بہت اچھی پارٹیسپیشن میری ہوتی ہے، اور وہاں سے میں نے بہت سے ایوارڈ حاصل کیے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس موقع پر آپ کی نظر اپنا کلام کروں، جس میں حمدیہ کلام جو ہے وہ اس کے چند اشعارات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو حمدیہ کلام کے لیے مطلب ہے کہ وہ کامیابی کے لاکھوں ہی در نکالتا ہے، وہ کامیابی کے لاکھوں ہی در نکالتا ہے، جو تیرگی سے ہمیشہ سحر نکالتا ہے. وہ کامیابی کے لاکھوں ہی در نکالتا ہے، جو تیرگی سے ہمیشہ سحر نکالتا ہے. اسی کے حکم سے یہ آفتاب روزانہ، اسی کے حکم سے یہ آفتاب روزانہ غروب غرب میں مشرق سے سر نکالتا ہے. اسی کے حکم سے یہ آفتاب روزانہ غروب غرب میں مشرق سے سر نکالتا ہے. لگا کے پیڑ سبھی اس پہ چھوڑ دیتے ہیں، لگا کے پیڑ سبھی اس پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے فضل و کرم سے ثمر نکالتا ہے. لگا کے پیڑ سبھی اس پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے فضل و کرم سے ثمر نکالتا ہے. اور زمین پیدا بھی کرتا ہے صرف کن کہہ کر، زمین پیدا بھی کرتا ہے صرف کن کہہ کر، اسی زمین سے پھر بحر و بر نکالتا ہے. زمین پیدا بھی کرتا ہے صرف کن کہہ کر، اسی زمین سے پھر بحر و بر نکالتا ہے. وہ خود ہی کہتا ہے بندوں سے اپنے لا تحزن، وہ خود ہی کہتا ہے بندوں سے اپنے لا تحزن، اسی طرح سے دلوں سے وہ ڈر نکالتا ہے. وہ خود ہی کہتا ہے بندوں سے اپنے لا تحزن، اسی طرح سے دلوں سے وہ ڈر نکالتا ہے. اور فرشتے کرتے ہیں خود ناز جن کی عظمت پر، فرشتے کرتے ہیں خود ناز جن کی عظمت پر، وہ اپنے بندوں سے ایسے بشر نکالتا ہے. فرشتے کرتے ہیں خود ناز جن کی عظمت پر، وہ اپنے بندوں سے ایسے بشر نکالتا ہے. عدم سے لاتا سبھی کو وجود میں ہے وہی، عدم سے لاتا سبھی کو وجود میں ہے وہی، جو ایک بیج سے کاظم شجر نکالتا ہے. عدم سے لاتا سبھی کو وجود میں ہے وہی، جو ایک بیج سے کاظم شجر نکالتا ہے. وہ کامیابی کے لاکھوں ہی در نکالتا ہے، جو تیرگی سے ہمیشہ سحر نکالتا ہے. اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مطلب پیش خدمت ہے، نہ شرق و غرب جنوب و شمال کوئی نہیں، نہ شرق و غرب جنوب و شمال کوئی نہیں، حضور آپ کی ہرگز مثال کوئی نہیں. نہ شرق و غرب جنوب و شمال کوئی نہیں، حضور آپ کی ہرگز مثال کوئی نہیں. عطا ہے آپ کی جو آپ کی لکھوں مدحت، عطا ہے آپ کی جو آپ کی لکھوں مدحت، حضور عطا ہے آپ کی جو آپ کی لکھوں مدحت. میں جانتا ہوں کہ میرا کمال کوئی نہیں، عطا ہے آپ کی جو آپ کی لکھوں مدحت. میں جانتا ہوں کہ میرا کمال کوئی نہیں، حضور آپ کے عاشق بلال کے قربان، ستم سہیں بھی تو دل میں ملال کوئی نہیں. اور شعر ہے کہ مہر کو موڑ لیا چاند کے کرے ٹکڑے، مہر کو موڑ لیا چاند کے کرے ٹکڑے، اشارہ آپ کریں تو محال کوئی نہیں. اور شعر ہے کہ قدم قدم ہے حضور آپ ہی کا جود و کرم، قدم قدم ہے حضور آپ ہی کا جود و کرم، بغیر آپ کے دن ماہ و سال کوئی نہیں، بغیر آپ کے دن ماہ و سال کوئی نہیں. اور شعر ہے کہ حضور آپ نگہبان ہیں سدا بھرنا، حضور آپ نگہبان ہیں سدا بھرنا، قدم اٹھائیں ہماری مجال کوئی نہیں. حضور در پہ نگاہیں جھکائے ہے کاظم، ہے آپ دیدہ زباں پر سوال کوئی نہیں.
بہت شکریہ، بڑی نوازش، اللہ حافظ.